قرآن اور احادیث میں واضح طور پر مسئلہ ختم نبوت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسود نامی ایک بدبخت شخص نے دعوی نبوت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور خواہش پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسے جہنم واصل کیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جید صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر بھیجا۔ یہ تحفظ ختم نبوت اور اس کے منکرین کے مرتد اور واجب القتل ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور تابعین کا پہلا اجماع تھا۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو مفسد کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اس شخص نے بدبخت شخص نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد سے انکار نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے باجماع مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دعوی نبوت کی وجہ سے کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کے لیے یمامہ روانہ کیا۔ اس لشکر میں بعض بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شریک ہوئے، حالانکہ وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ تحفظ ختم نبوت کی خاطر وہ اس عظیم جہاد میں شریک ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف اس جہاد میں تقریباً 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں تقریباً 900 حافظ قرآن تھے۔ مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 مسلح جوانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 28,000 کے قریب ہلاک ہوئے۔ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیزے سے واصل جہنم کیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی جماعت جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلہ کے لیے میدان میں آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ وقت کی نزاکت کو دیکھا، نہ مسلمانوں کے بے سر و سامان کا خیال کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محض اس بات پر جہاد کیا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر مدعی کذاب، مرتد اور واجب قتل ہے، اور اس کی سرکوبی ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کا دعویٰ نبوت خواہ کسی بھی تعویل سے ہو، اس کی کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، وہ ظاہری شکل صورت سے کتنا ہی اپنے آپ کو اسلام کا پابند ٹھہرائے، لیکن اگر اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر کے اپنی جھوٹی نبوت کا
دعویٰ کیا تو وہ مرتد، زندیق اور کافر ہے۔ تو لہذا ختم نبوت کا انکار کر کے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص مرتد، زندیق اور کافر ہے۔ تو لہذا مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار بھی مرتد، زندیق، کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ شخص بھی، قادیانی شخص جتنے بھی ہیں وہ سب مرتد، زندیق اور کافر ہیں۔